المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. أكي سهلينو اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے خالق کائنات ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اہل بیت کائنات کے اندر وہ نفوس قدسیہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائی. تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں جس کا مقام ہوتا ہے اللہ عزتیں بھی اسی کو عطا کرتا ہے. صحابہ کرام قابل شرف، قابل عزت، قابل رفعت نفوس ہے جن کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچا. کفار کا مقابلہ کیا، عیسائیوں کو ختم کیا اور کرتے رہے. بڑی بڑی جنگیں کی عیسائیوں کے ساتھ اور بڑے بڑے یہودیوں کے ساتھ ٹکریں بھی صرف اسلام کی خاطر.
اور اگر ہم آج کے دور میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ حقیقت، سچ اور صراط مستقیم کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اصول دیا ہے، اس اصول پہ چلتے رہو تو تم صراط مستقیم پہ چلتے رہو۔ اصول یہ ہے، سنو، فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کہا اپنی نمازوں میں جب بھی تم میری بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ قیام کی صورت میں، تو یوں کہا کرو، اے اللہ سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا کر، چلتا رہنے کی توفیق عطا کر۔ ظاہری بات ہے کہ سیدھے رستے پہ چلنا بہت مشکل ہے، ہر طرف سے شیطان آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انسان سیدھے رستے پر اسی وقت چلتا ہے جب اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ جب تک اس کی مدد شامل حال ہے، انسان چلتا رہتا ہے۔ اور اللہ نے یہی کہا کہ مجھ سے مانتے رہو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے رستے پر چلا۔ کون سا رستہ؟ سیدھا۔ کیسا سیدھا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تم نے اپنے انعامات، اپنے احسان، اپنے کرم، اپنی رحمتیں نازل فرمائی، ایسے لوگوں کا رستہ۔ اب دیکھنا یہ ہے یہ کون لوگ ہیں۔ آئیے قرآن پاک کا ایک اور مقام ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری ڈیٹیل بیان کی ہے۔ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا نبیوں پر، سب سے پہلے انعام یافتہ انبیاء ہیں، جتنے بھی نبی سارے انعام یافتہ۔ پھر فرمایا صدیقین، جتنے صدیقین ہیں سارے انعام یافتہ۔ تو جو نبیوں کے رستے پر چلے وہ بھی صراط مستقیم پر ہے، جو صدیقوں کے رستے پر چلے وہ بھی صراط مستقیم پر ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے والشہداء والصالحین، تیسرے نمبر پر شہداء، شہید، اللہ کی بارگاہ میں جان دینے والے۔ اور میرا خیال ہے کہ شہداء کے اندر بڑے بڑے شہید آئے، سید الشہداء امیر حمزہ بھی ہیں، اور ادھر اہل بیت کے فرق ہیں، سیدنا امام حسن بھی ہیں، سیدنا امام حسین بھی ہیں۔ اور ان کے ساتھ جو میدان کربلا میں تھے کتنے نوجوان اور کتنے بچے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے۔ تو جو شہیدوں کے راستے پر چلے وہ بھی صراط مستقیم پر ہے۔ پھر چوتھے نمبر میں اللہ نے فرمایا والصالحین، نیک لوگوں کے راستے پر، جتنے رب کے ولی ہیں، غوث پاک ہو، دادا صاحب ہو، خواجہ صاحب ہو، بابا فرید ہو، یا پیر مہروی ہو، حضور مجدد الفسانی ہو، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ہو، یا میرے محدث اعظم ہو، کوئی بھی اللہ کا ولی، سارے صالحین۔ جب ان کے رستے پہ انسان چلنا شروع کر دے، ان سے محبت رکھے، بغض نہ رکھے، تو اللہ فرماتا ہے ذرا دیکھو وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، دیکھو یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، کتنے اچھے ساتھی ہیں، کتنے اچھوں کو چنا انہوں نے۔ تو بہرحال فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دو باتیں یہاں پر بھی ہیں، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلنا صراط مستقیم ہے، اور اس کے اندر دو باتیں اور بھی ہیں۔ فرمایا ایک تو یہودیوں کے راستے پر نہیں چلنا، اور دوسرا عیسائیوں کے راستے پر نہیں چلنا۔ عیسائی بھی ایمان والوں کے دشمن اور یہودی بھی ایمان والوں کے دشمن۔
چھٹے پارے کے بالکل اینڈ پہ، آخر پہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا فرق بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے یہودیوں کا ایمان والوں کے ساتھ پکی دشمنی، بہت گاڑی دشمنی، یہ بہت پکے دشمن ہیں ایمان والوں کے۔ رہی بات عیسائیوں کی، تو عیسائیوں میں کئی ایسے ہیں جن کے اندر تھوڑی نرمی پائی جاتی ہے، تھوڑی نرمی پائی جاتی ہے عیسائیوں میں، لیکن عیسائیوں کے مقابلے میں یہودی زیادہ سخت ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عیسائی آئے، اور وہ بھی نجران کے عیسائی، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں بتائیں عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے بندے۔ وہ عیسائی بڑے غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے کوئی ایسا بھی دیکھا ہے انسان جو بغیر باپ کے پیدا ہو گیا؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے بندے نہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیوں؟ بندہ بغیر باپ کے ہوتا ہی نہیں، آپ ہونا ضروری ہے بندے کے لیے۔ تو میرے آقا علیہ السلام سے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ جب بغیر باپ کے بندہ نہیں ہو سکتا تو آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے کیسے پیدا ہو گیا؟ وہاں پر وہ باپ بھی نہیں تھا، ماں بھی نہیں تھی، اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ تو عقل کے اندر سوچو، جو رب بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ بغیر باپ کے بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے، اور اسی رب نے پیدا کیا ہے وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ان کو بڑا غصہ لگا اور بڑی بڑی باتیں کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت مقدسہ نازل کی، آیت نمبر 61 تیسرا پارہ سورہ آل عمران۔ کون سی سورت ہے؟ سورہ آل عمران۔ یہ ایک نیا موضوع ہے، سننے کی تو مزہ آئے گا، باقی اگر دیکھا جائے تو قرآن میں ہے ہی مزہ۔ اس کو جہاں سے مرضی پڑھ لو، انسان کی اصلاح ہے ہر پہلو سے، اور کتنا سونا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، اور اس کی آیت نمبر ہے 61۔ اس آیت مقدسہ کو کہتے ہیں آیت مباہلہ۔ آیت مباہلہ، مباہلہ یہ میرے آقا علیہ السلام نے عیسائیوں سے مباہلہ کیا تھا، سادے لفظوں میں یوں کہیں مناظرہ کیا تھا۔ تو جب عیسائی نہیں مان رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت مقدسہ نازل کی اور اپنے حبیب کی رہنمائی فرمائی۔ کیسے انداز میں سنو، فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ حالانکہ ان کے پاس علم آ چکا ہے، ان کو سارا پتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، بیٹے نہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان کو سارا پتا چل چکا ہے، پھر بھی آپ سے آ کر جھگڑتے ہیں۔ تو ذرا فقل، ان کو کہہ دو، کیا کہنا ہے؟ ندعو ابناءنا و ابناءکم، تعالوا، بلاؤ، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ،
نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، ذرا مناظرہ کرتے ہیں اور اس میں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یا اللہ آج کے دن جو جھوٹا ہے تیری اس پہ لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو جھوٹے بندے پر۔ نبی پاک علیہ السلام چلے اور حضور کے ساتھ بیٹے کون سے تھے اور عورتیں کون سی تھیں؟ ذرا دیکھنا، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھے دائیں طرف امام حسن اور بائیں طرف انگلی سے لگائے ہوئے امام حسین، چھوٹے تھے انگلی سے لگایا ہوا، دو یہ بیٹوں میں ہیں، اور عورتوں میں سیدہ فاطمہ الزہرا اور ایک ان کے سر کے تاج علی المرتضیٰ شیر خدا، جو کہ حضور کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، دائیں بائیں امام حسن اور امام حسین اور پیچھے سیدہ فاطمہ الزہرا اور علی المرتضیٰ، چار یہ اور پانچویں میرے مصطفیٰ، بس یہی ہے، مباہلے کے لیے اتنے کافی ہیں، اور کسی صحابی کو بھی ملانے کی حاجت نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ان کو ساتھ لیا اور آ رہے، ادھر سامنے عیسائی دیکھ رہے تھے اور عیسائیوں نے دیکھا کہ یہ بندے آ رہے ہیں، اور یہ تو بندے بھی ایسے ہیں جو ساری حضور کی اہل بیت ہے، ساری حضور کی اہل بیت، سارا گھرانہ ہی مصطفیٰ کا، ایک طرف سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، ایک طرف علی المرتضیٰ ہے، اور ایک طرف امام حسن ہے، ایک طرف امام حسین ہے۔ اگر پانچوں نے مل کر ہمارے خلاف یہ دعا کر دی اور لعنت کا کہہ دیا تو روئے زمین پر کوئی عیسائی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ عبد المسیح ان کا ایک بڑا عیسائی تھا اور بڑا سمجھدار تھا، عبد المسیح اس کا نام تھا۔ اس نے کہا عیسائیوں سن لو، ان کے مقابلے میں نہ جانا، آج ان کے مقابلے میں نہ جانا، کچھ بھی نہ کہنا، پیچھے ہٹ جاؤ، اپنے ارادے بدل لو۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں یہ 5 بندے ایسے ہیں، اگر کہیں نا پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو تم دیکھتے رہ جاؤ گے، ابھی فوراً پہاڑ ہٹ جائے گا، تو جب پہاڑ ہٹ جائے گا تو تمہارے حق میں ان کی بد دعا بھی قبول ہو جائے گی، صفائے ہستی سے تمہارا نام مٹ جائے گا، عیسائی ختم ہو جائیں گے، تو عیسائیوں پیچھے ہٹ جاؤ، ان کا مقابلہ نہ کرو، جیسے یہ جزیے پر یا ٹیکس پر راضی ہوتے ہیں راضی ہو جاؤ، تو کوئی بھی مقابلے میں نہیں آئے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا ذرا چیلنج تو کرو، جو علم آنے کے باوجود بھی نہیں مانتا، ذرا چیلنج کر کے دکھاؤ۔ آج بھی وہ بندہ قابل غور ہے جس کے پاس ہر طرح کی حقیقت واضح ہو جائے اور وہ پھر بھی نہ مانے، تو پھر ظاہری بات ہے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہر سچے آدمی کے پیچھے اللہ کی ذات ہوتی ہے، ہر سچے آدمی کے پیچھے اللہ کی ذات ہے، ہر متقی آدمی کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہوتا ہے، اور ادھر جو مخالفین تھے جتنے بھی، ان کے خلاف نبی پاک علیہ السلام اگر دعا کر دیتے تو حضور خود فرماتے ہیں کہ عذاب بالکل قریب آ چکا تھا، بالکل قریب، اگر عیسائی ذرا سا بھی قدم آگے کرتے نا ان کی شکلیں بدل جاتی، کوئی ان میں سے بکر بن جاتا، کوئی ان میں سے سور بن جاتا، اور آسمان سے آگ گرتی، سب کو جلا کے ختم کر دیتی، پورے 1 مہینے کے اندر روئے زمین سے عیسائیت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن نصیب اچھے تھے، وہ سامنے نہیں آئے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر میرے آقا علیہ السلام نے اپنے بیٹوں میں چنا کسے؟ امام حسن کو، امام حسین کو۔ عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے
کہ جن کو چن لیا میرے مصطفیٰ نے انہیں کو چن لیا رب ذوالجلال نے. جو میرے مصطفیٰ کے پیارے وہی میرے رب کے پیارے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اصول کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. صحرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن ہو. صحرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن ہو. واقعی ان کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو واقعی دل کو سکون بھی آتا ہے، زبانیں بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، دل بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو یہ میرے آقا علیہ السلام کی نسبت کا کمال ہے. یہاں قرآن پاک میں ایک جملہ آیا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے بندوں پر اللہ کی لعنت. اب لعنت کا مستحق کون ہے یہ غور کرنا. جامع الاحادیث کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اس کی جلد نمبر 5 جامع الاحادیث. لکھنے والے ہیں محمد حنیف خان رضوی، جو کہ اعلیٰ حضرت کی جتنی بھی فتاوی رضویہ میں احادیث ہیں سب کو آپ نے اکٹھا کر کے اس کتاب کے اندر جمع کیا ہے. اور جب جمع کیا تو یہ مکمل ذخیرہ 10 جلدوں پر مشتمل ہے. اس کتاب کی کتنی جلدیں بنی؟ 10. مل کر بولی کتنی ہے؟ 10. اور اس کی جلد نمبر 5 میں یہ حدیث لکھی ہے ام المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کی راویہ ہے. حدیث بڑی قابل توجہ ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ لعنت ہے کس بندے پر، اللہ کی بھی اور میرے مصطفیٰ کی بھی. ہم نے ان بندوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ کہیں ہم بھی ان کے اندر ملوث نہ ہو جائیں. اگر ہیں تو توبہ کریں، اگر نہیں تو شکر ادا کریں، اور اپنی زندگی کے اندر ایسے لوگوں سے محفوظ رہیں جن پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، مصطفیٰ کی بھی لعنت ہے. ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستۃ لعنتهم ولعنهم اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 6 بندے ایسے ہیں، 6 بندے جن پر میں نے بھی لعنت کی اور اللہ نے بھی ان پہ لعنت کی. اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور. اللہ کی رحمت سے دور، وہ اللہ کے غضب میں ہوتا ہے جس پہ لعنت ہوتی ہے. تو نبی پاک فرماتے ہیں 6 بندے ایسے. کتنے بندے؟ 6. گنتی کرنی ہے ذرا. پہلا، اور پھر فرمایا کل نبی مستجاب. اور دنیا والوں سن لو، ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے. آسان کر دو، ہر نبی کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. ہر نبی، جب ہر نبی کی قبول ہوتی ہے تو میرے مصطفیٰ کی قبول کیسے نہ ہوگا؟ وہ تو امام الانبیاء ہے جن کے بارے میں آپ حضرت کہہ گئے ملک کونین میں انبیاء
گنوائے. پہلا الزاہد فی کتاب اللہ، بات بڑی توجہ سے، الزاہد فی کتاب اللہ، قرآن پاک کے اندر نجائز تبدیلی کرنے والا، قرآن پاک میں نجائز تبدیلی کرنے والا، ایسے بندے پر اللہ کی بھی لعنت ہے، مصطفیٰ کی بھی لعنت ہے. مثال دیکھو، جیسے بعض لوگ ہیں قرآن پاک کے الفاظ بدل دیتے ہیں، معنی مطلب مفہوم سب بدل دیتے ہیں. ان کے اندر ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ قرآن پاک کے 40 پارے تھے، 10 کو عثمان غنی نے جلا دیا، بہت بڑی زیادتی کی دین اسلام کا، یہ بہت بڑا عیب اور نقص ہے، اور قرآن آج سلامت نہیں ہے. یہ ہے تحریف. قرآن پاک کے اوپر بہت بڑا الزام جس کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کسی ماں کے لال کے اندر یہ جرم نہیں ہے اس کا ایک لفظ بھی بدل دے. جب ایک لفظ ہی نہیں بدل سکتا تو 10 پارے کہاں گئے؟ اصل بات یہ ہے جس کے اندر انسان کا مبالغہ ہے. اصل ہسٹری یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے نسخے قرآن پاک کی جمع کیے اور ان میں سے جو سب سے اچھا نسخہ تھا اس کو آپ نے اپنے پاس رکھا. بقیہ جتنے تھے سب کو زیر زمین دبوا دیا تاکہ کہیں پڑھنے والے کو غلطی نہ لگ جائے. بعض بات لکھنے کے اندر ہیر پھیر ہوتا ہے، مطلب کوئی لفظ آگے چھوٹا کوئی بڑا، کوئی خط اچھا نہیں، کسی خط کے اندر تھوڑی کمی رہ جاتی ہے. تو اس طرح کر کے نہیں تھا کہ الفاظ غائب تھے یا ستارے ہی غائب تھے، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ جو نسخہ آپ کو پسند نہیں تھا آپ نے اس کو پکڑا اور دبوا دیا. بعد میں خیال آیا کہ لوگ اس کو نکال لیں گے اور نکال کر پھر قرآن کے اندر شامل کرنا چاہیں گے اور لوگوں میں لڑائی جھگڑے ہوں گے. بہتر یہ ہے کہ اس کو نکالا جائے اور جلا دیا جائے تاکہ کام ہی ختم ہو جائے. قرآن جو دنیا والوں تک پہنچے بالکل بے عیب اور صحیح سلامت پہنچے. یہ تھی اصل بات جس کو الزاماً یا تحریفاً یا قرآن کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دیا کہ قرآن میں شک ہے، سلامت ہے. میں یہاں پر یہ بھی بات کروں، صحیح جامع ترمذی کے اندر یہ روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جاؤ ایسی ہیں کہ اگر تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگا. ان میں سے قرآن ہے اور دوسرا میری اہل بیت ہے. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اس طرح کا معاملہ تھا تو کیا حضور نہیں جانتے کہ آنے والے دور میں عثمان غنی یہ کریں گے تو میں قرآن کی دعوت نہ دوں؟ میرے آقا علیہ السلام کو سارے پتہ ہے کس وقت کیا ہوگا. تو قرآن صحیح سلامت دنیا تک پہنچے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور آج پہنچا. اور آج بھی یاد رکھو بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو نسب بدل کر شاہ کہلوانا پسند کرتے ہیں اور دین اٹھاؤ نیچے سے شاہ نکلتا ہے. بڑی عجیب بات ہے. نبی پاک علیہ السلام کے نسب کو اپنانا گویا کہ ایسا ہے جیسے خون مصطفیٰ کا دعویٰ کرنا. تو شرم نہیں آتی اس بندے کو جو حضور کا نسب ہے بھی نہیں اور کہتا کہ میں حضور کا نسب ہوں. آج وہ جھوٹ بول رہا ہے، کل قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ اور یہ بھی یاد رکھو اصول یہ ہے پرکھ لے گا. جب بھی تم نے اہل بیت جاننا ہے پہچاننا ہے تو وہاں دیکھو کیا ان کے پاس قرآن کی محبت ہے؟ کیا ان اہل بیت کے گروہ کے پاس قرآن کی محبت ہے؟ اگر
تو تمہیں سمجھ آئے کہ قرآن بالکل بھی عین ہی موجود ہے، ان کے سینوں میں، ان کے کردار میں، ان کی زبانوں پر سمجھ آؤ اصلی بھی ہے، نسلی بھی ہے۔ اور اگر قرآن کا دشمن بنے تو سمجھ جاؤ کچھ کمی نہیں، غلط بیانی ہے، بیان کرنے کے اندر کمی ہے۔ اور کتنے ایسے ملیں گے جو اپنے آپ کو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن حقیقت ہوتی نہیں۔ ایسے بندوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، کسی کے چکمے میں نہ آئے۔ ہم نے دیکھنا ہے قرآن اور مصطفیٰ کی اہل ہے۔ میں نے بھی دیکھا ہے جتنے سیدزادے ہوتے ہیں، جتنے بھی سیدزادے ان کی تو رگ رگ میں قرآن چلتا ہے، ان کی رگ رگ میں قرآن چلتا ہے، قرآن کی مخالفت نہیں کرتے، رگ رگ میں قرآن چلتا ہے۔ اور آج ہم تک قرآن پہنچا تو یہ بھی تو اہل بیت کا ہی صدقہ ہے نا۔ قربانیاں تو انہیں کی ہیں کہ اگر وہ قربانی نہ دیتے تو دنیا والے تو زنا عام کر دیتے، شراب عام ہو جاتی اور دلیلیں بنا کر بیٹھ جاتے۔ ایک بھائی کا بہن کے ساتھ رشتہ جائز ہے، ایک بیٹی کا باپ کے ساتھ رشتہ کرنا جائز ہے، دین مصطفیٰ ہی بدل بیٹھتے۔ لیکن امام حسین نے سر جھکایا نہیں، اپنا سر کٹا دیا، شہید ہو گئے۔ اور آج ان کے شہیدوں کا صلہ ہمیں ملا، قرآن بھی سلامت ہے، دین مصطفیٰ بھی سلامت ہے، یہ سلامتی قیامت تک جاری رہے گی۔ بہرحال پہلا بندہ جو قرآن کے اندر تحریف کرنے والا، قرآن کو بدلنے والا، اس کا مفہوم کچھ کا کچھ کرنے والا، اللہ کی بھی ایسے بندے پہ لعنت ہے اور میرے مصطفیٰ کی بھی لعنت ہے۔ دوسرا بندہ ہے تقدیر کو جھٹلانے والا۔ تقدیر، یہ تقدیر کیا چیز ہے؟ ساتوں آسمانوں سے اوپر لوح محفوظ ہے، لوح معنی تختی محفوظ، جس پہ کسی بندے کی نظر نہیں جاتی سوائے مخصوص فرشتوں کے، اور ان میں سے خاص طور پر جبرائیل ہے جو صرف لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں اور وہاں پر سارا قرآن لکھا ہوا ہے، جتنا چاہیے ہوتا تھا وہاں سے اٹھاتے اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاتے۔ یہ انداز زندگی ہے۔ تو لوح محفوظ پہ جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے سب لکھا ہے، آسمان و زمین کی ہر چیز، انسان کب سے پیدا ہوگا، کب تک رہے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیا زندگی ہے، اچھائی ہے، برائی ہے، مشکل ہے، آسانی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے اندر لکھ دی، اچھی بھی بری بھی سب۔ لیکن ہم اس کے اندر بحث نہیں کریں گے، تقدیر کے معاملے میں بحث کرنے سے میرے مصطفیٰ نے منع کیا۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ تقدیر کے بارے میں بحث نہ کرنا، تم سے پہلے کئی قوموں نے بحث کی اور وہ ساری ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو تقدیر کے بارے میں بحث نہیں، بلکہ نظریہ یہ رکھو جو کچھ بھی ہوا سب اللہ کی مرضی سے ہوا، سب اللہ کی مرضی سے۔ تو اچھی بری تقدیر پہ ایمان لانا بہت ضروری، اور جو اس کو جھٹلائے، ایمان نہ لائے، ایسے بندے پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، مصطفیٰ کی بھی لعنت ہے۔ تیسرا بندہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ظلم کے ساتھ حکومت کرنا چاہے، ظلم کرنے کے ساتھ حکومت کرنا چاہے، اپنا سکہ جمانا چاہے، جو عزت والا ہے اس کو ذلیل کر دے اور جو ذلت والا ہے اس کو عزت دے دے، ایسے بندے پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، مصطفیٰ کی بھی لعنت ہے۔ اب چاہے وہ کوئی صاحب منصب ہو، چاہے عام اللہ ہو، کائنات میں جہاں کہیں بھی ہو، تو جس بندے کو بھی اللہ نے صاحب منصب بنایا، منصب پہ بٹھایا، اور اس بندے نے ظلم کے ساتھ عزت والے کو ذلیل کرنا چاہا اور ذلیل کو عزت دینا چاہی، یاد رکھے اللہ کی بھی اس بندے پہ لعنت ہے، میرے مصطفیٰ کی بھی لعنت ہے۔ چوتھا بندہ بیت اللہ شریف کے اندر جو حرم ہے، حرم بیت اللہ، اس کی
بے حرمتی کرنے والا، بیت اللہ شریف کے حرم پاک کی بے حرمتی کرنے والا، تعظیم نہ کرنے والا، ایسے بندے پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، میرے مصطفیٰ کی بھی لعنت ہے۔ پانچواں نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا میری اہل بیت کی تعظیم نہ کرنے والا۔ اب اس کے اندر بڑی باتیں آتی ہیں۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے ایک بندہ سید زادہ ہے لیکن اس کی داڑھی نہیں، داڑھی منڈواتا ہے سید زادہ، کبھی نماز نہیں پڑھتا، تو ٹھیک ہے اس کے عمل میں کمزوری ہے تو خون مصطفیٰ ہے نا، ہمارے اوپر اس کی تعظیم لازم ہے، ہم اس کا ادب و احترام کریں گے، کیوں؟ خون مصطفیٰ ہے۔ باقی رہی بات اور معاملات کی، وہ اس کے سپرد ہے، وہ جانے اس کا کام جانے، کیونکہ اس کا حساب اسی نے دینا ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، سورہ بقرہ سے بالکل آخری نفاذ، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ کہتا ہے جس بندے نے نیکی کی جزا بھی اسی کو ملے گی، اور جس بندے نے بدی کی سزا بھی اسی کو ملے گی، کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اس لیے آپ اپنا سوچیں، کسی کو نہ دیکھیں، اپنے ہی من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے ہی من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اگر کسی کا نہیں کم از کم اپنا ہی من۔ اور حدیث پاک میں ہے من عرف نفسہ فقد عرف اللہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ اپنے من میں دیکھو میرے اندر کتنے عیب ہیں، کتنی باتیں موجود ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے بلکہ اوروں کے عیب تلاش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان اگر عزت والا بھی ہو تو ذلیل ہو جاتا ہے، کیونکہ عزت دینا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، مصطفیٰ کے لیے ہیں اور ایمان والوں کے لیے ہیں۔ اور پانچویں بات میرے آقا نے فرمائی میری اہل بیت کی عزت کرنا، اگر کوئی بے عزتی کرے یا تعظیم نہ کرے تو ایسے بندے پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، میرے مصطفیٰ کی بھی لعنت ہے۔ اور چھٹا التارک لسنتی، حضور فرماتے ہیں میری سنتوں کو چھوڑنے والا، جان بوجھ کر میری سنتوں کو چھوڑنے والا، یہ ایسا بندہ ہے کہ جس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، میرے مصطفیٰ کی بھی لعنت ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کیا داڑھی رکھنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے؟ بیٹھ کر کھانا کھانا اپنے مبارک ہاتھ سے سنت نہیں؟ کیا بازار کے اندر نگاہیں جھکا کر چلنا سنت نہیں ہے؟ کیا شلوار قمیص پہننا یہ سنت نہیں ہے؟ تہبند پہننا کیا یہ سنت نہیں ہے؟ امامہ پہننا، مسواک کرنا کیا یہ سنت نہیں ہے؟ اور نوافل ادا کرنا جیسے عشاء کی آخری دو نفل ہے، کیا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت نہیں ہے؟ ہم نے تو سنت موقعہ بھی چھوڑ دی، غیر موقعہ بھی گئی، نوافل تو بالکل ہی گئے، کہاں زندگی گزار رہے ہیں؟ اور ادھر میں جا کر کیا فرماتے ہیں سنت کو چھوڑنے والا جان بوجھ کر، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، مصطفیٰ کی بھی لعنت ہے۔ کیسا امتی ہے یہ، سنتوں کو چھوڑے بیٹھا ہے۔ پھر ساری بات ہے جب میرے آقا کی طریقے کو چھوڑو گے تو غیروں کا طریقہ آئے گا، انداز زندگی بھی غیروں جیسا، لباس بھی غیروں جیسا، صورت بھی ان جیسی، چلنے کا انداز بھی ان جیسا، فیشن بھی ان جیسا۔ کیا اسلام میں کوئی زندگی نہیں؟ کہ آج اگر عورت چلتی ہے بازار میں تو فیشن کر کے کپڑے پہن کر بھی برہنہ، اور باپ بھی خوش ہوتا ہے دیکھیں میری بیٹی نے کیسا سوٹ پہنا ہے، ماں بھی خوش ہوتی ہے میری بیٹی نے کیسا سوٹ پہنا ہے، حالانکہ یہ نہیں پتا اس پہ اللہ کی پکڑ ہے اور یہ رسول اللہ کی بھی ناراضگی ہے۔ آخری بات سن لیجیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آخری زمانے میں ایسی عورتیں آئیں گی جن کے ساتھ پختی اونٹوں کی طرح ہوں گے، بڑے بڑے جوڑے بنائے ہوں گے، جوڑے
اپنے بالوں میں، اور کپڑے پہن کر بھی برہنہ، مائلات ممیلات، مائل کرنے والی ہیں، مائل ہونے والی ہیں۔ فرمایا ایسی عورتوں کو قیامت کے دن جب لایا جائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو ہزاروں سال کی مسافت سے آئے گی۔ سوچئے کہیں اس میں کوئی میری بیٹی، میری بہن، میرے گھر کے افراد میں سے کوئی، یا میرے رشتہ داروں کے افراد میں سے کوئی، میرے محلے میں سے کوئی اس کے اندر ملوث تو نہیں؟ اگر ہے نیکی کی دعوت پہنچا دیجیے، میرے مصطفیٰ کا یہ فرمان سنا دیجیے۔ دلیل کے طور پر صحیح مسلم جلد نمبر 1، صحیح مسلم جلد نمبر 1، وہاں یہ حدیث لکھی ہے، جنت کی خوشبو نہیں سونگے گی۔ فیشن مت اپناؤ، سنت مصطفیٰ پہ آؤ۔ پردے کے نیچے عورت کی عزت ہے، یہ اسلام نے کہا۔ اگر پردہ نکال دو تو اسلام کے اندر پھر عورت کی عزت نہیں رہتی، تو جب اسلام میں نہیں رہتی دنیا میں بھی نہیں رہے گی۔ اسی لیے آپ کسی کی بہن، ماں، بیٹی کی عزت سلامت نہیں، گھر سے نکلے پتہ نہیں کیا ہوگا، کہاں جائے گی، کدھر کیا جائے گی، کیا ہوگا، تو اسلام کے اندر اپنی زندگی گزاری گئی۔ اور یہ پردہ جو ہے نا، پردہ دوپٹہ، یہ جوانی میں نہیں آتا، اوکھا ہے۔ جوانی میں پردہ دینا بہت اوکھا ہے، یہ پردہ دینا پڑے گا بچپن میں۔ بندہ سمجھتا کہ میں اصلاح کروں گا جب میری بیٹی جوان ہو جائے گی، اس وقت تو اصلاح نہیں کر سکتا، کیونکہ زمانے کے اندر کئی طرح کی تبدیلیاں آ چکی ہیں، اور جب اس کی جوانی آئے گی زمانہ اور بدل جائے گا، پھر تیرا زمانہ ختم ہونے کے قریب ہوگا۔ بہتر یہ ہے اپنی بیٹی کا زمانہ بچپن سے بدل دو، اسلام بچپن میں ہی ادا کرو۔ اگر بچپن میں دوپٹہ لینے کی عادت ہو جائے گی، برقع پہننے کی عادت ہو جائے گی، غیر محرم کے سامنے نہ